الحمد والشکر لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة کما یئس الکفار من اصحاب القبور. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے بارگاہ سرور کونین میں نہایت محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا محمد. ہم نے خلاق کائنات کے لیے کروڑوں درود و سلام سید الاولاق آپ کی آل پاک اصحاب پاک کے لیے الحمدللہ العظیم. آج کے اس خوبصورت عظیم الشان اور باوقار تقریب سعید میں سیدنا غوث العظم میر میراں پیر میر پیراں حضور گیارہویں والے پیر سیدنا غوث عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ محفل انعقاد پذیر ہے. ٹوٹی پھوٹی باتیں کچھ عرض کرنے کی ساتھ حاصل کروں گا. دعا کیجیے خلاق کائنات ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے, حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو سنت والجماعت کا متفق کا فیصلہ ہے کہ جس طرح انبیاء کے اندر حضور کا مقام ہے اس طرح اولیاء کے اندر حضور غوث العظم کا مقام ہے. نبیوں میں کوئی حضور جیسا نہیں, نبیوں میں کوئی حضور جیسا, اور رسولوں میں کوئی حضور جیسا. تو جب رسولوں نبیوں میں کوئی حضور جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر امتیوں میں کوئی نبی جیسا ہونے کی بات کرے تو اسے شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. جب نبیوں کی جماعت میں کوئی نہیں ہو سکتا, رسولوں کی جماعت میں نہیں ہو سکتا, ہمارے کسی ٹولے میں جی ہم نبی جیسے ہیں تو ایمان سے بتائیں یہ ہو سکتے. بدبختی غالب آ جاتی ہے. وہ بات نہیں ہے کہ کلمہ جس نبی کا پڑھے اسی نبی کے نقص تلاش کریں, یہ کوئی بندے کے پتروں والا کام ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں. دیکھیں عورت کل بچیوں کو اللہ پاک باعزت رشتے عطا فرمائے. میں نے دعا کر دی سارے آمین کہیں. بچیوں کا جب رشتہ طے کرنا ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے بچی کو بھی یہ حق ہوتا ہے, گھر والوں کو یہ حق ہوتا ہے دیکھیں منڈا پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے, کچھ کرتا ہے نہیں کرتا, کچھ کماتا ہے نہیں کماتا. یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. رنگ چٹا ہے کالا ہے, نین نقش سونے نو یا نہیں ہے, یہ ہر چیز دیکھنے کا ہر بندے کو حق ہوتا ہے. وہ بچی اس کو حق ہے. میں بات یہ کر رہے تھے کہ وہ چیک کریں کہ پڑھا لکھا ہوتا ہے یا نہیں, کچھ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, سونا ہے کہ نہیں, رنگ سونا ہے یا نہیں, ہر چیز چیک کر سکتا ہے. مگر ایمان سے بتائیں جب 2 کلمے 3 کلمے پڑھ کے قبول ہے کر لے کہ خاندانی عورت ہوئے تو پھر وہ مالک کے نقص کر دی بولیے نہیں. اور اگر پھر نقص نکالے نا نہیں جی کی کرا میرا مقدر سو گیا سی جب میرا نکاح ہوا سی, کر کچھ نہیں سکتا, بنا کچھ نہیں سکتا, ویکھے نا کچھ کمانا کچھ نہیں, روٹی دا ویری. تو ایمان سے بتائیں سمجھدار عورتیں وہ آج بھی معاشرے میں زندہ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ حیاء نو تمہار بغیرت نہ بن, مالک نے نقص نہیں کٹی دے. یہ ساری چیزیں پہلے چیک کرنے کی تھی. اب جب قبول کر لیا تو اب اس کے بعد یہ نقص کرنے تمہیں زیر نہیں دیتا. میں بھی ہم بھی کہتے ہیں خدا کے لیے نبی کا کلمہ پڑھنے سے پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ نبی پڑھا لکھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے. کلمہ پڑھنے سے پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ کچھ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا. کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اس نبی کی شان ہے یا عام انسانوں کی طرح ہے. کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ ساری چیزیں چیک کرنی تھی. عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف کلمہ پڑھی جا رہے اور دوسری طرف 100 نقص نکالتے جا رہے. آزم چشتی مرحوم کی بات کر لیں, کہتے ہیں محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا, اصل منافق جانی رسول جھوٹے پیار جتاوندا, مینوں دسیا کسی عشق دے مفتی او مڑ مڑ کے فرماوندا آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا, اور جہاں عیب نظر آنے لگ جائے وہاں دل نہیں لگا. اور جس کا آمنہ کے لال پہ دل نہیں نہ لگا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایمان والا
ہو ہی نہیں سکتا. میں چھوٹی سی بات اور بھی کرتا جاؤں. ایمان سے بتائیں، ایک گورا، ایک غیر مسلم، ایک عیسائی ہمارے سامنے آ جائے، چوڑا ہمارے سامنے آ جائے، اس کو ہم چاہیں کہ کلمہ پڑھائیں، مسلمان کریں، تو وہ اگر کہے کہ آپ کے قرآن میں ہے کہ آپ کے ہمارے نبی عیسیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور آپ کے نبی، اور اگر جواب میں کوئی مولوی صاحب یہ جواب دے کہ ہمارے نبی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ایمان سے بتائیں وہ عیسائی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوگا؟ بولیے. وہ کہے کہ آپ کے قرآن میں کہ ہمارے نبی جو کچھ لوگ کھا کے آتے تھے اس کی خبر بھی دیتے تھے، جو گھروں میں چھپا کے آتے تھے اس کی خبر بھی دیتے تھے، اور آپ کے نبی، اور جواب میں کوئی کہے کہ نہیں ہمارے نبی تو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے تھے. سچ بتائیں، جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے نام کی گواہی میں آپ سے دلوا رہا ہوں، کیا کوئی عیسائی ایسی تبلیغ سے مسلمان ہوگا؟ کیسے مسلمان ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ود کے شانہ نبی سونے دیا بیان کیا، وہ کہے کہ یہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور جواب میں امام احمد رضا کا جس نے لنگر کھایا ہو وہ جواب دے، وہ کہے ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان، ہم اللہ کے کسی نبی کسی رسول کی شان کے اندر بے ادبی گوارا کر ہی نہیں سکتے، نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے. ان کی بڑی شان ہے مردے زندہ کرتے تھے. مگر کیسے مردے زندہ کرتے تھے؟ جن کی روح بھی موجود تھی، جسم بھی موجود تھا، روح جسم سے جدا ہوئی مردہ کہلائے، اس جدا روح کو پھر سے جسم میں لوٹا کے زندہ کر دیا. یہ بڑے کمال کی بات ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کہ آپ ایسے مردوں کو زندہ کرتے جن کی روحیں موجود ہوتی تھی، ان کو واپس جسم میں پلٹا کے زندہ کرتے تھے، اور ہمارے آقا کو ایسے مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے جن کی سرے سے روح کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ ان کو بھی زندہ کرتے. پتھراں کو کرنے پڑا جانتا ہے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جانتا ہے، وہ ان بولے ان اگا جانتا ہے. ایمان سے بتائیں پتھر بھی کبھی بولے، کنکر بھی کبھی بولے. اس لیے لوگوں خدا کے لیے اس دور میں بچو، جو رسول کی عظمت کا بیان نہ کر سکے اور سن سکے. ایمان سے بتائیں کہ وہ امتی ہے، تو ہم ایسے تبلیغوں کے چکر میں کیوں آ جاتے ہیں؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ پھر عجیب بات کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے خاتم النبیین. کیا ہے؟ آخری اللہ کے نبی. اس کائنات میں حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. اچھا تو پھر یہ دروازہ کون کھولتا ہے کہ کسی کو نبی بننے کی جرت ملے؟ آج کل بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، میلاد شریف کا مہینہ آ جائے، 11ویں شریف کا مہینہ آ جائے، کیا یہ حضور کے زمانے میں ہوتا تھا؟ یہ سوال ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ کیا نبی کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا، 11ویں ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ؟ اب ایمان سے بتائیں، سادہ سی بات میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. علماء سے معذرت، ان کو میں ان کے معیار اور اسٹیٹس کے مطابق ابھی گفتگو نہیں کر پاؤں گا. جو یہ سوال کرتا ہے کہ حضور کے زمانے میں کیا یہ کام ہوتا تھا، اس تھا کے اندر وہ کیا کچھ ثابت کر رہا ہے؟ کبھی سوچے؟ جس کا زمانہ گزر چکا ہو نا، اس کے زمانے کو یا اس کو یاد کرنا ہو یا اس کے زمانے کے کسی کام کو یاد کرنا ہو تو تھا تھے سے یاد کرتے ہیں. اور جس کا زمانہ چل رہا ہو اس کے کسی کام کو یاد کرنا ہو تو ہے سے کام چلتا ہے، تھے سے کام چلتا نہیں. مثال دے دوں، آپ میں سے کوئی شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا زمانہ نبوت سٹاپ، وہ اپنا ذمہ داری نبھا کے واپس تشریف لے گئے. چونکہ زمانہ گزر گیا اس لیے ان کے زمانے میں کوئی کام کا ذکر کرنا ہو تو ہم تھا سے تعبیر کرتے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، کیوں کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا زمانہ نبوت گزر چکا. اب ایمان سے بتائیں کیا حضور کا زمانہ بھی گزر گیا؟ تو پھر حضور کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا یہ کہنا، ایمان سے بتائیں یہ صحیح بولی؟
بولیے اس مسئلے کو میں سادہ انداز میں سمجھا رہا ہوں، ہر اللہ کا شخص اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. کیا بات ہے، کیا بات. یہ میرے جملہ نوٹ کر لیں. اللہ کے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء اور رسول اس کائنات میں تشریف لائے، مگر ہر ایک آیا جانے کے لیے. اور 12 ربیع الاول کو سیدہ طاہرہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے بطن اندر سے آمینہ کا لال میرا محمد آیا، جانے کے لیے نہیں، ہر زمانے کے لیے. تو یہ کہنا کہ حضور کے زمانے میں ہوتا تھا، ارے مولوی صاحب بتاؤ تو صحیح پھر آج کس کا زمانہ ہے؟ اور اگر آج بھی حضور کا زمانہ ہے اور یقیناً حضور کا زمانہ ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، وہ کلمہ کہتے ہیں جس کو ہم پڑھنے پڑھانے کے لیے جگہ جگہ پہ تبلیغیں کرتے پھر رہے ہیں، وہ کلمہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے تو نہیں؟ بولیے ہے تو پھر زمانہ کس کا ہے؟ تو جب حضور ہی کا زمانہ ہے تو پھر یہ سوال کرنا بنتا ہے کیا حضور کے زمانے میں ہوتا تھا؟ اندھے ہو، آنکھوں میں کنکریاں پڑ گئی ہیں، نظر نہیں آ رہا حضور کے زمانے میں گیارہویں بھی ہو رہی ہے، میلاد بھی ہو رہا ہے. اور جس دن کسی بدبخت نے محمد رسول اللہ سے پہلے کانا لگا دیا اور جس کا ترجمہ یہ بنا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، اس سے ایک چھوٹا سا مسلمان کا باشعور بچہ بھی کھڑا ہو کر کہے گا کہ مولوی صاحب اگر حضور اللہ کے رسول تھے تو پھر آپ بھی مسلمان تھے. میرا سوال یہ ہے کہ حضور کو تھے یہ کہنے کی جسارت کس نے کی؟ بھائی آدم علیہ السلام تھے، جب چلے گئے تو شعیب آئے، شعیب علیہ السلام تھے، چلے گئے تو اور نبی آئے نا. ابراہیم علیہ السلام تھے، جب اپنا زمانہ نبوت تکمیل پذیر کر چکے تو اور نبی آئے. اب یہ کہنا کہ حضور بھی تھے تو کیا یہ نئے نبی کا دروازہ نہیں کھول رہا؟ میری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے. قسم ہے رب دو جہاں کی، اگر محمد رسول اللہ کا صحیح ترجمہ کر کے قوم کو بتایا جاتا کہ کل بھی حضور کا زمانہ تھا، آج بھی حضور کا زمانہ ہے، کل بھی حضور کا زمانہ ہوگا، معاشرت میں بھی حضور کا زمانہ ہے، جنت میں بھی حضور کا زمانہ ہے، تو پھر کسی قادیانی کتے کو نبوت کا اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ برا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے ایک نئے نبی کا دروازہ کھولنے کے لیے حضور کو تھا کر دیا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی ظالموں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا. اور سونے پھر عجیب بات ہے، حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ وہ کر رہے ہیں جس چول کا اب میں کیا اس کی بیوقوف آدمی کی بات، دماغ خراب. بھائی اس کائنات میں حضور کے بعد، پوری کائنات میں نبیوں کے بعد کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو اس کا نام ہے صدیق اکبر. سارے کہہ لیں رضی اللہ تعالی. انہوں نے بھی نبوت کا اعلان کیا. یہ ذلی نبی بروسی، نبی پاک کا سایہ جتنا ابو بکر پر تھا اور ہے وہ کسی اور پر ہو سکتے؟ انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا. پھر ایسی شخصیت کائنات میں جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. سچ بتائیں میرے نبی پاک استغفر اللہ العظیم 1000 بار توبہ، کیا مسکا لگانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں؟ نبی جو بات کرتا ہے وہ کسی کی روحیت کے لیے نہیں ہوتی. نبی جو بات کرتا ہے وہ وحی خدا ہوتی ہے. وہ وحی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا. نبی کے منہ سے جو بول نکلے قرآن اس کی ضمانت دیتا ہے. فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. فرمایا تم خواہشات نفس سے بولتے ہو، فرمایا میرا محبوب تو خواہشات نفس سے نہیں بولتا، وہ جو بولتا ہے وہ
رب کا فرمان وہ وہی ہوتی ہے. اور میرے آقا نے خود فرمایا، ایک صحابی جب حضور کی گفتگو وہ ہر بات تحریک کرنے لگے نا، تو ساتھیوں سنگیوں نے کہا کہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف احوال وارد ہوتے ہیں، کبھی بندہ غصے میں ہوتا ہے، کبھی ناراض ہوتا ہے، کبھی خوشی میں ہوتا ہے. تو اس موقع پہ اسٹیٹمنٹ وہ ہر بات ہی تو لکھ رہا ہے، نہ لکھا کر جو کوئی خاص ضروری بات ہو وہ لکھ لیا، کرنا نہ لکھا. اس نے بھی سوچا، ہاتھ روک لیا، قلم روک لیا. کریم آقا اگلے دن مجلس میں تشریف لائے، دیکھا جو ہر روز لکھا کرتا ہے آج لکھ نہیں رہا. آپ نے فرمایا میرے غلام لکھ کیوں نہیں رہا؟ عرض کی جو ساتھیوں نے بتایا تھا وہی عرض کر دی. حضور ساتھیوں نے یہ کہا ہے کہ ہر بات نہ لکھا کر، کوئی ضروری ہو تو لکھ لیا کر. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ خوشی غمی میں مختلف انسان پر کیفیات طاری ہوتی ہے تو ہر بات نہ لکھا کر. حضور نے اس کے جواب میں فرمایا او کتب میرے غلام لکھ، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے اس منہ سے حق کے علاوہ نکلتا ہی نہیں. اب اس زبان سے حضور فرما رہے لو کان آبادی نبی لکانا عمر. اس کا مطلب ہے کہ حق ہے نا کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ اب اس کا مطلب کیا نکلا کہ نبی کی نگاہ نبوت عمر کے اندر وہ خوبیاں دیکھ رہی تھی جو کسی نبی کے لیے کوالٹیز ہونا ضروری ہے، جو کسی نبی کے لیے ضروری ہے صلاحیتیں، وہ عمر کے اندر حضور دیکھ رہے ہیں. اب میں آپ سے صرف ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر کے آگے گفتگو کو لے جاتا ہوں. بولیے نبی کی زبان پر یقین ہونا چاہیے یا کسی فنکی چرسی یا ملنگ کی زبان پر یقین ہونا چاہیے؟ تو پھر آج کے بعد خدا کے لیے کسی ملنگ اور کسی ذاکر کے ہتھے نہ چڑھ جایا کرو، نبی کی بولی پر اعتماد کرو کہ عمر کو اس کائنات میں اللہ کی کائنات میں حضور کے بعد وہ شخصیت ہے جس کے اندر مصطفیٰ نے نبوت کی خوبیاں دیکھی. اب جس کے اندر نبوت کی خوبیاں حضور دیکھیں وہ نہیں کہتے کہ میں نبی ہوں. اے قادیان کی کتے تجھے کس نے حق دیا؟ اور ایک دلچسپ جملہ، جو نبی جھوٹا وہ ہمارے آقا کے امت کے ولی کا مقابلہ نہ کر سکے. ہمارے امت بھائی حضور مردوں کو زندہ کرتے تھے، غوث پاک نے کیا یا نہیں کیا؟ اس کمینے نے تو کیا. غوث پاک نہیں فرماتے میں اللہ کا نبی ہوں، گولڈ لا کے مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا عجیب بات، دو جملے میرے ذہن میں رکھیں. اس وقت ہمارے نصاب تعلیم کے اندر بھی گورے ایک شرارت چھوڑ گئے تھے اور نادانستہ طور پہ میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، وہ چلا آ رہا ہے، مکھی پہ مکھیاں مارے جا رہے ہیں اور وہ کفریہ جملے ہیں. ایک جملہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبوت ملی. یہ اسلامیات پریپ سے لے کر اوپر تک چلے جائیں، یہی آپ کو نصاب میں ملے گا. جو اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے میرے بچے ہیں وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں. اور دوسرا کہ نبی پڑھا ہوا نہیں ہوتا. امی کا معنی پھر غلط ملت کر کے اور پھر وہ چلا دیا جاتے ہیں. اور یہ دونوں جملے اگر عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک کر لیں تو کسی بدبخت جھوٹے مدعی نبوت کی طرف منہ کرنے کو بھی دل نہ کرے. پہلا جملہ، نبی آ کر نہیں بنتے، نبی بن کر آتے ہیں. نبی آ کر نہیں بنتے، آ کر بننے کا دروازہ کھولا جائے تو پھر کئی تیار ہو جائیں گے. نبی آ کر نہیں بنتے، نبی بن کر آتے. اور اگلا جملہ کہ جو آ کر بنے وہ قادیانی، جو بن کے آئے وہ محبوب ربانی. آ کر بنے وہ مسلمہ کذاب، جو بن کے آئے وہ رسالت ماں. اس لیے نبی آ کر نہیں بنتے، نبی. اور یہ عقیدہ وہ ہے جو صحابہ والا عقیدہ ہے. کیا صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متى وجب التکلم ہوا؟ حضور نے آقا ارشاد فرمایا آپ پر نبوت کب لازم ہوئی؟ اب انہیں نہیں پتا تھا کہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کی ہے. اس کا مطلب ہے صحابی کا عقیدہ اور ہے اور آج کے کسی اور مولوی کا عقیدہ اور ہے. صحابی کا عقیدہ اگر یہ ہوتا کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے تو
کبھی یہ سوال نہ کرتا کہ آپ کب نبی بنے. یہ سوال کرنا بتا رہا ہے کہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ 40 سال کے بعد تو اعلان نبوت کیا ہے, آقا یہ نہیں پتا کہ آپ نبی کب بنے, اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, سونے اپنی زبان سے خود فرما دیں کہ آپ کب کے نبی ہیں, کب کے نبی. اب حضور نے بھی اس کے جواب بڑا دلچسپ انداز میں دیا ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے غلام, اب یہ بین السطور سمجھے, میرے اپنی طرف سے بات کو سمجھانے کے لیے, حدیث کو سمجھانے کے لیے. حضور نے فرمایا ہوگا کہ میرے غلام, میں جب نبی بنا تھا اس وقت نہ جب نہ کب نہ تب, اول ما خلق اللہ نوری, کچھ نہیں تھا, میں تھا بننے والا, وہ تھا بنانے والا. جب نہ سال نہ مہینہ نہ دن, کسی چیز کو بیان کرنا ہو کہ کب سے ہے, سال بیان کیا جاتا ہے اگر سال ہو تو, مہینہ بیان کیا جاتا ہے اگر مہینہ ہو, دن بیان کیا جاتا ہے اگر دن ہو, وقت بیان کیا جاتا ہے اگر وقت ہو. جب وقت بھی نہیں, دن بھی نہیں, مہینے بھی نہیں, سال بھی نہیں, کچھ بنا ہی نہیں, تو اے میرے غلام تجھے کیا بتاؤں کب بنا, اس لیے کب بنا تو بتا نہیں سکتا. ہاں, انسان ہونے کے ناطے تیری نظر وہ پہلے انسان اور پہلے بشر سیدنا ابو بشر آدم علیہ السلام پر جائے گی نا, تو اسی لیے اندازہ تمہیں دے دیتا ہوں, کب بنا یہ بتایا جا سکتا نہیں. تو آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, فرمایا جس کو تو پہلا بشر سمجھتا ہے نا وہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے, میں محمد اس وقت بھی نبی تھا. تو نبی آ کر نہیں بنتے. اب میں اس موضوع پر مستقل رکوں گا نہیں, یہاں پہ ہمارے کچھ دوستوں نے بھی غلطیاں ٹھوکریں کھائی ہیں. نبی آ کر نہیں بنتے, نبی بن کر بنتے. اور دوسرا جملہ یہ رٹا لگا لے طوطے کی طرح کہ نبی آ کر نہیں پڑھتے, نبی پڑھ کے آتے ہیں. نبی آ کر نبی پڑھ کے آتے ہیں, آ کر نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑھانے آتے ہیں, پڑھنے نہیں آتے. جو اللہ کو کتاب والحکمہ, وہ پڑھانے آتے ہیں, پڑھنے نہیں آتے. تو پتہ یہ چلا, دو جملے اب نوٹ کر لیے نا, تو اب آؤ پہلے جملہ پر کہ نبی وہ ہوتا ہے جو بن کر آئے, اور جو آ کر بنے وہ نبی ہو سکتا نہیں ہے. اور نبی وہ ہوتا ہے جو پڑھ کر آئے. جو آ کر پڑھے قادیان کا کتا وہ نبی ہو سکتا نہیں ہے. پرائمری تک ماسٹر کان پکڑائے, کلاس میں اتنا نالائق ہو, مڈل کے امتحان میں فیل ہو جائے, پھر کچہری میں منشی کے طور پہ کام کرنے لگ جائے, پھر وہاں سے دھکے ملے تو پتا چلے پٹواری کی کمائی بڑی ہوگی اچھی, پٹوار کا امتحان دے دے, وہاں سے بھی فارغ ہو جائے, اور نالائق نکما وہاں کے قابل بھی نہ رہے, چلا پٹواری بننے قابل نہیں, بوتھا دے دیکھو آگے میں نبی بنا. میں لعنت بھیجتا ہوں اس قادیانی دجال پر, میں لعنت بھیجتا ہوں اس کو مارنے والوں پر, اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس کی حمایت کرنے والوں پر, اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس کے بارے میں نرم رویہ رکھنے والوں پر, کیونکہ جو نبی محمد مصطفیٰ کا سچا غلام ہے وہ تو تھوکتا بھی نہیں اس پر. اتنی بات کافی ہوگی, میں دوسرے حصے پہ نبی تھے. میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو کس نے حق دیا ہے تھے کہنے کا, یہ فوت ہو گئے. میں نے کہا فوت ہو گئے تو اس کا کیا مطلب ہے, بس جو مر گیا سو مر گیا. میں کہا مولوی تیری سمجھ مر گئی, تیرا علم مر گیا. جی جو مر گیا سو مر گیا. میں نے کہا اللہ کے قرآن کو پیش کرتے ہیں. سورۃ الممتحنہ شریف کی آخری آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں, اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے لگا, مگر ذرا میں اپنے انداز سے بات کروں گا. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے سبحان اللہ, اے ایمان والو. رب تمہوں پیار نال پکاردا پیا ہے, تے کوئی انہاں دی گل ہے نا, رب دی تسبیح بیان کریے. میں یا
الذین آمنوا اے اچھا ایمان والا ہوتا کون ہے؟ اس موضوع کو چھیڑ لیا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. جتنا ہمارا تجربہ ہے، جتنا مطالعہ ہے، ہمارے بزرگوں کا مطالعہ ہے، اس کا نچوڑ اور خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں. یا الذین آمنوا کا حقیقی معنی یہ ہے جس کو ساری تفاسیر اور سب کچھ سامنے رکھنے کے بعد جو معنی نکلتا ہے وہ یہ معنی نکلتا ہے یا الذین آمنوا اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں. یہ نچوڑ ہے پورا حاصل مطالعہ ہے. ہمارے نانا جان حضور فقیہ اعظم رحمۃ اللہ فرمایا میں نے ساری زندگی مسلک کی تعصب سے بالا تر ہو کر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا، نتیجے اس پر پہنچا ہوں کہ ایمان نام ہے صرف حضور کی غلامی کا. تو اب مانا ہم یہ کر لیں تاکہ باقی مضمون سارا سمجھانا نہ پڑے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے نبی کے غلاموں، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. فرمایا اس قوم نال دوستی نہ رکھیا جے جیڑی قوم تے اللہ دا غضب نازل ہے. جس قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اس قوم سے دوستی. اے ایمان والو اس قوم کے ساتھ دوستی، تعلق، پیار کا رشتہ نہ رکھو جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. ایمان سے بتائیں جڑا آدھے آپ نے چپیٹا مارے رب دا غضب ہے کہ پیار ہے؟ کہ جڑا آدھے آپ نے بوجھ پٹھو لا کے ایویں پھردا رہے رب کا پیار ہے غضب ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جس قوم پر رب کا غضب نازل ہو میرے نبی کے غلاموں اس کو دوست نہیں بنانا، اس سے ہمدردی نہیں کرنا، کہیں اس کی دوستی تمہیں بھی گمراہ نہ کر دے، بچے رہنا. اچھا یا اللہ قومن غضب اللہ علیہم ہم سمجھ گئے کہ کسی غضب والے کی ہم دوست نہیں بنانا، مگر یا اللہ کوئی بتا دے وہ غضب والا ہے کون. ہم پہ چھوڑی تو ہم ایک دوسرے پہ چھوڑیں گے. صاحب سے ہمیں اگر کہا گیا ہم کہیں گے وہ بھی غضب والے وہ بھی غضب والے، ان کے ہتھے چڑھ گئی یہ آیت، انہوں نے کہنا یہ غضب والے، تو یا اللہ رولا مک جائے، پتہ چل جائے کہ تیری نظر میں وہ غضب یافتہ کون ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور یہ بات ذہن میں رکھے بندے کے کلام کے اندر سکم رہ سکتا ہے، میرے رب کے کلام میں سکم ہے نہیں. ہر اٹھنے والے سوال کا قرآن خود جواب دیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو میرے نبی کے غلاموں لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم اس قوم کی دوستی نہ کرو جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا. یا اللہ اس کی کوئی نشانی؟ فرمایا قد یئسوا من الآخرہ. فرمایا اس قوم کی نشانی یہ ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے وہ آخرت سے مایوس ہیں. آخرت سے ایمان سے بتائیں جہاں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. مایوس جو ہوتا ہے نا وہ اس دروازے پہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا. مثال دے دوں میرے دروازے پہ ایک منگتا آیا، میں نے اس کو دھتکار دیا، میں نے کہا میں نہیں دوں گا. تو مجھے پتا تھا اس کی حالت دیکھ کر کے نشے کی حالت میں ہے، جا کر نشہ خریدے گا، میں گناہ گار کیوں اس گناہ میں شریک ہو جاؤں. دوسرے دن پھر آئے میں پھر نہ دوں، تیسرے دن پھر آئے پھر نہ دوں، چوتھے دن پھر آئے سزا لگائے میں پھر نہ دوں. آخر پانچویں چھٹے دن جب 6-7 دن مجھ سے دروازے سے کچھ نہ ملے گا تو وہ مایوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مایوس ہوگا. اس کے بعد اس کے ساتھ اگر اس کے اور بھی ساتھی ہوں گے نا تو میرے دروازے سے گزرتے ہوئے اتنا ضرور کہے گا یار ایس دروازے نے نہ کھڑکایا جی تو کچھ نہیں لگنا. مطلب کیا کہ وہ مایوس ہو گیا. تو جو مایوس ہو وہ اوروں میں بھی مایوسی پھیلاتے ہیں. تو بات سمجھ آ گئی نا. جو مایوس جس در سے ہوتا ہے اس در سے سوال کبھی کرتا کہ دوسرا نے بھی کرم دیتا نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے غضب یافتہ قوم کی نشانی یہ ہے کہ قد یئسوا من الآخرہ وہ آخرت سے مایوس ہو جاتے ہیں. کیسے؟ فرضاں کے بعد دعا نہیں منگنی، سنتاں کے بعد دعا نہیں منگنی، جنازے تو بعد دعا نہیں منگنی، جمعے تو بعد دعا نہیں منگنی. جڑے مایوس ہو جان اس دروازے تو کبھی منگدے. ایمان سے بتائیں حضور مسئلہ میں سیدھا سیدھا عرض کر رہا ہوں، میں کوئی ٹیڑھی بات تو نہیں کر رہا، میں اللہ کا قرآن سامنے رکھ کے پیش کر رہا ہوں. فرمایا قد یئسوا من الآخرہ وہ آخرت سے مایوس ہو جاتے وہ دن جڑے مر گئے سو مر گئے. ہر ایک دے اپنے عمل کام آنے تو بات والے اللہ کی. قد یئسوا من الآخرہ فرمایا وہ آخرت سے مایوس ہو جاتے ہیں. وہ قبر میں بچھو اور سانپوں کی باتیں سناتے رہتے ہیں. فرمایا کہ وہ ہے غضب یافتہ. اور فرمایا ایمان والو ان سے دوستی.
اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ قد یائسو من الآخرہ ان کو کہا گیا ہے جن کا ابھی شمار ایمان والوں میں ہوتا ہے، ابھی کفر ان کا ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ اب آگے اللہ پاک مثال دیتے ہیں، بات ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ قرآن کی اس آیت سے مسئلے نکھر کے سامنے آ جائیں گے۔ بس ہم نے افسوس کا مقام یہ ہے نہیں پڑھا تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، اگر اس کو صحیح معنوں میں پڑھ لیں ہر مسئلہ حل ہے۔ وہ جھوٹے ہو کر قرآن کا نام لے کر قوم کو اغوا کر جاتے ہیں، اور ہم سچے ہو کر اگر کس سے کہتے ہیں سنا کے گزارا کر جائیں تو پھر سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن رہنمائی کر رہا ہے۔ اچھا فرمایا کما یائس الکفار من اصحاب القبور، حضور من القبور نہیں، من القبور قرآن نے نہیں فرمایا، فرمایا من اصحاب القبور، فرمایا وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو جاتے ہیں اور ہو چکے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے اور جنہیں دوست نہیں بنانا، جس طرح کافر قبروں والوں سے مایوس ہیں۔ میں قرآن کا سمپل ترجمہ کر رہا ہوں۔ مثال ایسے دی جاتی ہے نا، مثلا بھائی میں بالکل اسی طرح گفتگو کراں گا جس طرح میرے نانا جان حضرت فقی اعظم کرتے تھے، تو مثال دی مطلب کیا کہ وہ جس انداز سے جس سٹائل سے بات کرتے تھے میری بھی کوشش ہوتی ہے اسی سٹائل سے مثالیں دے دے کے چھوٹی چھوٹی وہ مسئلہ سمجھا دوں۔ اب اللہ کا قرآن فرما رہا ہے قد یائسو من الآخرہ، وہ غضب یافتہ قوم آخرت سے مایوس ہو چکی ہے، دعا نہیں منگتے، دعا منگن والوں مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، جنازے تو بعد نہیں منگنی، مگر ہاں کوئی امیر کا جنازہ ہوئے تو پھر مانگ بھی لیں گے۔ جی تو کوئی پیسہ لبن کی امید ہوئے نا وہ تو مانگ لیں گے۔ صدقے جائیے اس دورے دین کے۔ تو خیر قد یائسو من الآخرہ، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ جی کسی نبی ولی نے کام نہیں آنا، بس آخرت میں صرف عمل کام آئے گا، نبی بھی کام نہیں آئے گا۔ اور افسوس کا مقام یہ پھر مثالیں دیتے ہوئے یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ نبی تو آدھے ماں پیوں نہیں بخشوا سکنا تو انہوں کی بخشوانا۔ ایمان سے بتائیں میری ماں پاویں جنی مرضی گناہ گار کیوں نہ ہوئے، کہ میرے نہ میرا حضرت فیضی صاحب نے جتنا مرضی پیار دا تعلق کیوں نہ ہوئے، میں انہاں دے ہاتھ بھی چومدا ہواں گا، اگر یہ میری ماں دی مینوں گال دے دیں گے تے میری ماں نو برا کہیں گے تے حلالی پتر کوئی دوبارہ ان دے نیڑے نہیں لگدا۔ کہتے ہیں میری ماں دی توہین، او میرا سوال ہے حضور دے غلامو تیری ماں محترم ہے تے نبی دی ماں اس کے بارے میں پک پک کرنے والے وہ ہمارے ہاں پھرتے ہوتے اور ہم کہتے ہیں گلے سے لگائیں، اپنا ایمان بچاؤ، ہم ان کے بارے میں نرم رویے رکھیں۔ کوئی گل نہیں جی مسیتے ہو نہ آ گیا رات رہن دیو، راتی کتنے جان دی۔ ایک جگہ سواباد للیانی جمعہ پڑھاتا تھا، میں جمعے والے دن گیا، امام مسجد بیچارے کا رون تے منہ، میں آخیا ہویا کہ انہوں نے کہ رات ایک جماعت آ گئی سی، میں انہوں نے آخیا تھی جاؤ ساری جی مسجد ہے اسی اجازت نہیں دیں کہ میں مسجد جو باہر کٹا مسجد کے صدر صاحب آ گئے تو انہوں نے آخیا کوئی گل نہیں وہ راتی کتنے جانا، کہ میں جمعے نے تقریر آخیا، میں آخیا جنہوں اتنا ترس آدھے وہ آدھے گھر لے جائے مسجد کے واسطے، مسجد سراہتے نہیں۔ اور میں نے اس موقع پہ ایک جملہ کہا تھا آپ کو سنا رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، رب کعبہ کی قسم اہل سنت سے زیادہ اور امن مسلک کوئی نہیں، ہم گولی سے بات نہیں کرتے، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ یار لوگ مسجد میں آ کے ٹھہرے، مگر اس کے بدلے میں صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں تو جو ان کے مسلک کی مسجدیں وہ کس کا گھر ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے۔ میں نے کہا اس طرح کریں جتنی جہاں پہ مساجد مصطفیٰ آباد میں ان کی وہ پرمیشن دے دیں، لکھ کر دے دیں کہ ہمارے بچے وہاں 2 دن یا 1 دن سٹے کرنے کی انہیں اجازت ہے، اور ہم انہیں اجازت دے دیتے جی وہ تو نہ دی ہوئی تھی، میں کہا پھر آئے کہ نہ دی۔ اور میں نے کہا دیکھیں ہم کتنا فساد بھی نہیں کریں گے یہ وعدہ۔ کہنے لگا اچھا تجھے کی کرو گے اتنے جا کے؟ میں کہا میں نہیں جاؤں گا، بچے بھیجاں گا، میں جاؤں گا تو رونا لمبا پہ جائے گا۔ کہنے لگے پھر میں نے کہا صرف بچے بھیجوں گا، وہ 5 وقت نا اونچی اونچی آواز سے نماز کے بعد آقا پر درود اور سلام پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ درود اور سلام۔ نہیں تو پھر انہیں نہیں پڑھنے دینا۔ میں آخر بدبختہ پھر خود ہی سوچ
جڑے نبی دے درود آدھے مسجد وچ نہیں پڑھن دیندے تو اپنی مسجد وچ انہاں بٹھا کے وہ کتاب پڑھانا ہے جن دے نبی دے ماں باپ نو جہنمی لکھا گیا. تو فرمایا قومن غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے مایوس ہیں. اور مثال دی قرآن نے کیسے مایوس ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح کافر قبر والوں سے مایوس ہیں. پتہ چلا قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے قبر والوں سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. بھئی اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آج بھی ذمہ دار ہوں، کل بھی ذمہ دار رہوں گا. اور میرے جیسی گارنٹی شاید دنیا کا کوئی مولوی دیتا ہو. قیامت والے دن بھی اگر میری بات غلط نکلے، آپ کو جوتے پڑنے لگے، آپ میری بات کر دیں، میں وہاں قبول کر لوں گا. محشر کی گارنٹی کوئی نہیں دے گا تو مولوی، یہ وہی دے گا جس کو پتہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق کہہ رہا ہوں. فرمایا کما یئس الکفار من اصحاب القبور، فرمایا کافر قبر والوں سے کس طرح مایوس ہے نا، قبر والوں سے، قبروں سے نہیں، اس طرح کی آخرت سے مایوس ہے. پتا چلا قبروں والوں سے مایوس ہونا یہ کافروں کا کام ہو سکتا ہے، ایمان والوں کا کام. اچھا مایوس ہونا کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہونا قبر والوں سے یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ کچھ لے سکتے ہیں نہ وہ کچھ دے سکتے ہیں. یہی مایوسی ہوتی ہے نا، دو قسم کی مایوسی ہوتی ہے کہ انہیں پہنچ کچھ نہیں سکتا، وہ لے کچھ نہیں سکتے، اور وہ دے کچھ نہیں سکتے. فرمایا کافر قبر والوں سے مایوس ہیں، ایمان والے نہیں. یا رسول اللہ ایمان والے، فرمایا ایمان والے لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں. اب اس پر صرف دو مثالیں دے کر میں حضور غوث اعظم کا چھوٹا سا برکت کے لیے ذکر کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. یا رسول اللہ لے بھی سکتے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں. یا رسول اللہ امت کے اندر لوگ تو کہتے ہیں نہیں، جو مر گیا اپنے عمل اس کے بند، اور اس کو اب کوئی اور نہیں چیز کھاتا کھلنا، اور اس نے اپنے عملوں کا جواب دینا ہے. حضور نے فرمایا لے سکتے ہیں. آقا کیسے؟ اب اس حدیث پاک کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اللہ پاک نے ہمیں عالم ارواح میں رکھا، وہاں سے ماں باپ کے پیشانی میں، پشت میں، پھر ماں کے رحم میں، پھر اس دنیا میں جتنا عرصہ گزارنا ہے گزارا، پھر قبر میں، پھر حشر میں. اور اللہ پاک کی شان کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک کی پہلی صفت الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کے لیے ساری تعریفیں کس کے لیے؟ جی کرسی بڑی سونی بنی، کپڑا انہاں بڑا خوبصورت ہے، تے بڑی نرم ہے، تے بڑی گداز والی ہے. ایمانداری نال دسو جے میں کرسی دی تعریف کراں گا تو خوش کون ہوئے گا؟ جنہیں بنائی ہوئی. آخر آپ نہیں بن گئی، یہ بناؤ والا کوئی ہے. تو پتا چلیا کرسی دی تعریف کراں تو دے بناؤ والے دی تعریف ہے. ساؤنڈ دی تعریف کراں، یہ بڑا سونا ساؤنڈ ہے ماشاءاللہ، ویسے یہ بڑا خوبصورت ساؤنڈ ہے، تے گفتگو اچھی تھی، وہ ساتھ ساؤنڈ چلان والے دی تعریف ہے. ٹیبل دی تعریف کراں، ٹیبل بنان والے دی تعریف ہے. گلدستے دی تعریف کراں، گلدستہ بنان والے دی تعریف ہے. مان لو رسول دی تعریف کریے، رسول کو بنان والے دی تعریف. میں بات کر رہا تھا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں والوں کا پالنے والا ہے. اچھا جہانہ وچ عالم برزخ ہے یا نہیں؟ بولیے العالمین اس میں برزخ ہے یا نہیں؟ تے برزخ وچ اگر مر گیا سو مر گیا، کوئی پالن والا ہی نہیں، تے پالن والا کون ہے؟ یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے کہ قبر میں کچھ نہیں ہوتا. اگر کچھ نہیں ہوتا تو رب اس عالم میں کس کو پال رہا ہے؟ اللہ اکبر. قسم خدا کی میں اس پر اگر بات کرنا شروع کر دوں علم نشرہ ہو جائے کہ قبر ایک جہان کا نام ہے. قبر ایسا نہیں ہے جیسا لوگ بتاتے پھرتے ہیں. میری عمر ہے اگر پوری 50 سال، کتنی؟ معاشر کے میدان میں دعا فرمائیں اللہ پاک، لیکن جتنی نبی کی عمر ہو نا،
وہ اتنی عمر ہو جس میں حضور کا ذکر کرتا باقی عمرہ نو کی کرنا جناب جی حضور کے ذکر میں چھڑ دیتا. وہ کہتے ہیں نا کہ کوثر دا پانی ہے سونے تو وار گئی ہے جند انج بھی تے جان بس یہ دعا کرو کدی ایسا موت نہ آئے کہ جڑی حضور نہ بے وفائی والی موت ہو. اور قسم رب تو جا کے حضور کی غلامی میں موت آئے آج آ جائے ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. تو خیر یہ کر رہا ہوں کہ میری زندگی اگر ہو 50 سال معاشر کے میدان میں جب اللہ پاک کی عدالت قائم ہوگی وہ کرسی عدالت پر اپنی شان کے لائق تشریف فرما ہوگا. ہم ایسے نہیں کہتے کرسی پر بیٹھا ہوگا, وہ اپنی شان کے لائق جس طرح اس کی شان وہ تشریف فرما ہوگا. میرے جیسے نکمے بندے کو میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں, کسی کے بارے میں اگر کہہ دیا نا تو بعض دوست ناراض ہو جاتے ہیں تو سن مارن کے تلے گئے. میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں. میری عمر ہو 50 سال گزار کے اس دنیا سے میں چلا جاؤں, بڑی چھوٹی سی بات ہے مگر مسئلہ بہت بڑا حل ہوگا. دیکھنا 50 سال گزار کے اللہ کے حضور حاضر ہو گیا, مجرموں کی طرح کھڑا ہوا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا. وہی اللہ کا فرشتہ وہ میری کتاب پکڑ کے نا اس کو پڑھنا شروع کرے گا. نیکیاں بدیاں ہر شے ہر بندے کی لکھی جا رہی ہے یا نہیں لکھی جا رہی؟ اچھا وہ شروع کرنے لگے گا کتاب قربان جائیں اس رحمت الرحمین کی ذات پاس وہ شروع کرنے لگے گا. تو صاحب زیر کتاب کا شروع کرنا ہو تو کہاں سے شروع کریں گے؟ پہلے صفحے سے. بولیے وہ پہلا صفحہ کھولنے لگیں گے. اللہ پاک فرمائے گا چھوڑو پہلے 15 سال چھاڑ دو. جوان دے ہو لے خدا کے لیے اس رحمت الرحمین سے ہم بغاوت کرتے ہیں, اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے. دنیا کا کوئی بندہ ایسا دکھا دے کہ دے 50 اور حساب 35 کا لے, اس کی رحمتیں ہیں. پر میں 15 سال پہلے چھوڑ دے, یہ نادانی کی عمر تھی, نابالغی کی عمر تھی, چھوڑ دے اس کو, اس سے آگے پڑھنا شروع کرو. اچھا آگے پڑھنا شروع کیا, 35 سال باقی, وہ حساب چلتا رہا. اور میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ نیک ہوں گے, متقی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے. ہر صفحے پر میری شرمساری میں اضافہ ہوتا گیا. ہر پیج کے پڑھنے پر میری آنکھوں میں آنسو بہتے گئے, جسم پر لفظ تاری ہوتا گیا کہ بنے گا کیا. دن میں 95 گناہ کیے ہوں گے, لکھے ہوں گے, کوئی 2 4 5 نیکیاں اللہ کی توفیق سے کی ہوگی, وہ لکھی ہوگی. اب اکثریت گناہوں کی ہوگی, بالکل معمولی سی نیکیاں اس میں درج ہوگی, وہ بھی میرے رب کی توفیق سے. دوسرا صفحہ کھولا, 99% نافرمانی, 1% صرف اس میں کوئی کا دکا دیکھی. تیسرا صفحہ کھولا, وہی سلسلہ چلتا رہا. 35 سال کے ہر صفحے پر نیکیاں نہ ہونے کے برابر گروہ کے لگاتار قطار لگی ہوئی. میں ڈر رہا تھا, کبا رہا تھا کیا میرے ساتھ بنے گا کیا. فرشتے جب آخری پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں, آخری صفحے پہ پہنچتے, عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اب 50 سال اس کے پورے ہو گئے, فلاں تاریخ, فلاں وقت, فلاں گھنٹہ, فلاں منٹ, فلاں سیکنڈ, یہ شخص فوت ہو گیا تھا اور اس کے نام اعمال کو بند کر دیا ہم نے. نیچے سے لکھنا کرامن کاتبین کہے کہ ہم نے بند کر دیا ہے, اور نیچے اس کھاتے کو کلوز کر کے ہم نے سائن کر دیے, سگنیچر کر دیے کہ یہاں اس کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا چونکہ فوت ہو گیا تھا. اللہ پاک فرمائے گا آگے بھی پڑھو. کہے گا باری تعالیٰ جہاں جب کلوز ہو گیا کھاتا آگے کیا پڑھے؟ اللہ پاک فرمائے گا کرامن کاتبین تمہارا لکھنا بند ہوا ہے نا, ہماری رحمت تو بند نہیں ہوئی, ہماری رحمت تو بند. آگے پڑھو. اچھا اگلا صفحہ کھلانا, قسم رب دو جہاں کی نیکیاں ہی نیکی. اس سے اگلا صفحہ کھلا, پھر نیکیوں سے پڑھا, پھر اس سے اگلا صفحہ کھلا, پھر نیکیوں سے پڑھا ہوگا. پہلے بدیاں زیادہ تھیں, نیکیاں تھوڑی تھیں, اب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, بدی کوئی نہیں. یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ اللہ پاک فرمائے گا جو پیچھے والے نیکیاں کر کر کے بھیجتے رہتے نا, اب گناہ تو کر نہیں سکتا تھا, وہ نیکیاں تیرے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں. جندہ دل کرتا ہے کہ وہ شراب کرا لے اپنی,
وہ بالکل آخر مر گیا مردود نہ کوئی فاتحہ نہ درود، مگر دعا کرو اللہ سانو بعد وچ ہاتھ چا کے دعاواں کرن والیاں اولاداں نصیب فرمائے۔ وہ صرف نیکیاں ہوگی، اس میں قرآن نام کی شاعری کوئی نہیں ہوگی۔ قد یائسوا من الآخرہ، غضب یافتہ قوم آخرت سے، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ، شریعتیں بانٹنے کا کیا فائدہ، گجاگی کرنے کا کیا فائدہ، مگر انہوں نے پتہ نہیں کائنات میں سب تو بڑیاں نیکیاں ہیں، ایک نیکی ہے فرمایا اطعموا الطعام، فرمایا اللہ کے بندیاں کو کھانا کھلایا کریں۔ تو خیر آگے چلتا ہوں، قبر والے لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں۔ اب لے سکتے ہیں پر ایک حدیث پاک اور دے سکتے ہیں پر صرف ایک حدیث پاک، اور اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں برکت کے لیے ایک بات عرض کروں۔ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، سواری پہ سوار ہیں، خچر شریف پہ سوار ہیں، سواری پہ سوار ہیں، حضور سواری پہ سوار ہیں، جا رہے ہیں، قبرستان کے اندر سے گزر ہوا، چلتے چلتے نا قبرستان کے سرے پہ جب سواری پہنچی تو دو قبراں جو انہوں نے درمیان کھڑی ہو گئی سواری۔ حدیث پاک کا میں ذمہ دار ہوں، میں لفظ ذرا اپنے بیان کر رہا ہوں۔ اے مصطفیٰ کی سواری پیچھے کیوں نہیں رکی، اتنے کپڑے چھوڑ آئی ہے؟ انہوں نے آخیا جنہ کا نبی نال تعلق کو نہیں، میں اتنے کیوں رکا؟ آئے دو نبی دے غلام نو اس واسطے ادھر رکی ہوں، اب سواری وہاں پہ رک گئی۔ آقا نے پوچھا کہ ہوئے گا نا میری سواری کیوں نہیں؟ انہوں نے آخیا سونیا غلام تیرے کہ قبریں سڑدے ہوں کہ میں اگے ٹر جاؤں، سونیا چس نہیں آتی۔ کریم آقا نے فرمایا اچھا کیا ہو رہا ہے؟ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب بڑی قبل توجہ بات ہے، مولوی بدبخت ہے جو کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کا پتہ نہیں، تو نبی جڑی سواری پہ سوار ہو جائے۔ اب ایمان سے بتائیں قرآن نے کیا فرمایا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار، جویں کھوتے نو کسی شے دا پتہ نہیں لگدا اودے تے کتاباں لاتے ہو، یعنی مثال دی قرآن نے۔ مگر ایک وہ گدھا مبارک ہے جس پر حضور سوارے قبرستان سے گزرے، جب ان دو قبروں سے گزرے نا جو حضور کے غلاموں کی قبریں، وہ خچر شریف اور وہ حمار شریف یہ بھی پہچان دیا کہ یہ حضور کے غلام، بڑی قابل توجہ، یہ بھی پہچان دیا کہ حضور کے غلام، اور یہ بھی اس نے قبر کے اندر دیکھ لیا کہ ان کو عذاب ہو۔ تو جس نبی کی سواری کی یہ شان ہے، اس نبی کی کیا شان ہوگی؟ سواری کی یہ شان ہے۔ مولوی بد نصیب ہے جہاں دیوار پیچھے کا پتا کو نہیں، ہمیں پتا کو نہیں۔ میں کہا تو قادیانی ہے، قادیانی جے جب کتا ویکھے تو اللہ کے نبی نو نہیں ویکھے۔ سواری بتا رہی ہے نیچے عذاب ہو رہا ہے، تو سواری نے دو چیزیں بتائیں، عذاب ہو رہا ہے، اور یہ دوسری بتائی کہ یہ نبی کے انہوں نے متے لکھے ایسے۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ چلا نبی دے غلام نبی دے غلاماں نو سیان ہی لینے۔ اچھا وہ وہاں پہ سواری کھڑی ہوئی، کریم آقا نے فرمایا چلتی کیوں نہیں؟ عرض کی سونیا کہ کیویں ہوے رحمت للعالمین آقا گزر رہے ہوے تھلے غلام عذاب وچ گرفتار ہون۔ حضور نے فرمایا اچھا یہاں میں ایک جملہ چھوٹا سا اور عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہیں، حضور کی آل پاک کے بھی غلام ہیں۔ جس نبی کی سواری اتنا جانتی، جس سواری پر نبی سوار ہو وہ اتنا جانے، اور جو حسنین اس نبی پر سوار ہو وہ کتنا جانے۔ میں لفظ اپنے سادہ انداز میں بیان کر رہا ہوں، اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ میں شاید یا مولویاں کسی سٹوری یا کسی سٹوری نہیں، میں ذمہ دار ہوں، زبان آسان کر رہا ہوں، یہ الگ بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں جاؤ درخت کی چھڑی کو توڑ کے لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ کوئی درخت کی چھڑی توڑ کے لے آؤ۔ حضور نے اس طرح کھجور کے اس تنے کو شاخ کو پکڑا اور حضور نے ایسے اشارہ کیا، وہ چر گئی۔ کھجور کا تنا یہ بھی ہمیں سمجھا رہا ہے نبی دا امتی بننا ہوئے تو انج بننا جی میں ہوں، نبی کے اشارے پہ کٹنا پڑے کٹ جانا، جان بچا کے سر لکا کے سائڈ تے نہ بہ جانا۔ جے کر یار دے نام دا ملے مینا چوری پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی چوٹا لے لئیے پیچھے ہٹیے نا۔ اچھا کھجور حضور نے اشارہ کیا وہ ٹکڑے ہو،
ایسا جب تو ٹکڑے ہوئے نا حضور نے ایک ٹکڑا ایک قبر پہ رکھا, دوسرا دوسری پہ رکھا. علماء سے حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا جب تک یہ قبر پر یہ کھجور کے تنے کے حصے یہ ہرے رہیں گے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے, اور جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے. اب جب تک کے بعد کوئی مولوی کہہ سکتا ہے کہ جب سک جان کے نا مطلب پھر عذاب شروع ہو جائے گا, تو میں کہا مولوی صاحب رب دی رحمت نو یہ مولوی دا کرم مہربانی نہیں, یہ رب دی رحمت ہے. رب دی رحمت محدود نہیں ہوتی, وہ جیتے تے مہربانی کر دے پھر دوبارہ انہوں واپس لوٹانا نہیں. نمبر 1. نمبر 2 دوسرا جملہ میرا سنے, میں کہا شاخ وہ سکے جنہوں نے نبی دے ہاتھ نہ لگے ہو. کیڑی شاخ نو نبی دے ہاتھ لگ گئے وہ سکدی, وہ سکا تنا ہوے کھجور دا کہ نبی کنڈ لان کہ او دے جان آ جائے اور رون لگ جائے کہ جڑا سکے تنے اگا جاندا ہے وہ کان چھڑیاں نو کدوں سکا لے گا. حضور نے فرمایا جب تک یہ ذکر کرتی رہے گی ہری رہے گی قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے. اچھا ایمان سے بتایا شاخ افضل ہے یا انسان؟ درخت کی شاخ افضل ہے یا انسان؟ کھجور کا درخت کعبہ کے سین میں کیوں نہ ہو اس سے بھی انسان افضل ہے, اور انسان وہ جو حضور کا نوکر ہو, باقی اولئک کالانعام بل هم اضل. انسان ہے اشرف المخلوقات, انسان ہے افضل. اگر شریک اور وہ شاخ قبر پر رکھی جائے اور وہ ذکر کرے تو قبر والوں سے عذاب ٹل جاتے ہیں. ایمانداری نال بسو انسان تے بیٹھ کے فاتحہ پڑھ لے, قرآن پڑھ لے, کہ قبر والے تو عذاب ٹلے گا یا نہیں ٹلے گا؟ تو حضور کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ قد یائس من الاخرہ والوں کے پیچھے نہ لگنا, کما یائس الکفار من اصحاب القبور والوں کے پیچھے نہ لگنا. قبر والے لے سکتے ہیں, فائدہ لیا یا نہیں لیا قبر والوں نے؟ اب قبر والے دے نہیں سکتے. قبر والے اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. ساری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ میں وقت کو بچانا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا ایسی کوئی رسول بھی نہیں کریا مگر اللہ دی اذن نال دی اطاعت کی جائے. فرمایا ولو انهم اسلام انفسهم جاؤ, اگر وہ لوگ اپنی جاناں پہ ظلم کر بیٹھن تو سونیا آ جان تیرے دروازے پہ. کدے دروازے پہ؟ جاؤ کا. یا اللہ یا رسول اللہ گناہ رب دا کیتا ہے, رب کو معافی مانگ لئیے. یا اللہ معافی نہیں دے گا, اللہ پاک فرماتے ہیں ہر جگہ تے سننا. یا اللہ تے پھر ایتھے منگیے. اللہ پاک نے فرمایا ایتھے میرے ضابطے نو یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء, جنوں چاہواں بخش دیواں, جنوں چاہواں عذاب دیواں. میں بے نیاز ہاں, چاہواں تہاڈی دعا نو قبول کراں, چاہواں نہ کراں. اتنے دعا کرے گا کہ دونوں ہی صورتیں ہو گیا نا, یا قبول کر لاں گا یا نہ کر لاں گا. کر لاں گا تے پھر بھی میری مرضی, نہ کراں گا تو کرنا کوئی دے نہیں سکتا. میری مرضی تے یا اللہ پھر فرمایا جاؤں گا میرے محبوب کے بوئے چلے جاؤ. یا اللہ اتنے کی ہوئے گا؟ فرمایا اتنے ڈال دیاں گا مگر اتنے نہیں ڈالا گا. یا اللہ کی میں فرمایا محبوب کے دروازے جب تسی جاؤ گے نا تے جا کے کی کرنا؟ فاستغفر اللہ, اللہ کو معافی مانگنا. اللہ کو چپ کے نال بیٹھ کے اللہ کو معافی مانگنا. یا اللہ معاف کر دی, میرے مولا معاف کر دی. جی ماں کو بیٹھا بچہ پیو بڑا ہی ناراض ہوئے نا تے ماں دی گود انجے بہ کے رو رو کے معافیاں منگے نا, بعض اوقات پیو نو غصہ اور آ جاتے ہیں, وہ 2-4 اور لکھ دیتے ہیں جا تیری ایسی تے نافرمانی کی تھی. کہ جی وہ سوچنا ہوگا نا بھی پیو جڑا مہربان کرنا, تو ویکھدے کائنات وچ میرے نال سب تو زیادہ مہربان کیڑی ہے؟ پتہ لگدا ہے ماں دی گود وچ بیٹھ کے نہ روئی جائے گا, نہ جا کے کہے معاف کر دو معاف کر. اخیر ماں ترس آ جائے, ماں میں مثال دے رہا ہوں, مثال ہے نہیں ہوتی صرف سمجھانے کے لیے. ماں اخیر بولی پہلے ہیں کہ ممتا جوش چالیوں نے آنے گرو معاف کر بھی دو, کنی دیر ہو گئی اور بتا کے مثال دی سادہ دیر میں. اللہ پاک نے فرمایا سونی حبیب کو جا کے روئی جانا کہ میرے کو معافی منگی جانا کہ کس لیے میرے محبوب نو ترس آئے گا نا کہ میرا محبوب واستغفر لهم الرسول جی میرے سونے حبیب کو ترس آ گیا کہ میرے حبیب نے کہنا ہے یا اللہ کنی دیر ہو گئی روندا بھی ہے اور جان بھی دے.
میں بڑے سادہ انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا پھر ایک اور دلچسپ بات, اللہ پاک نے فرمایا فاستغفر اللہ, اپنے گناہاں دی معافی منگو اللہ کو, نبی دے بوئے بہ کے, نبی دے بوئے بہ کے رب کو معافی منگو. اچھا اتنے عیب کی ناوے گا, یا اللہ میں جڑی شراب پیتی میں معاف کر دے, جڑے زنا کیتے میں معاف کر دے, جڑے بد اعمالیاں کیتی میں معاف کر دے, یا وہ سیدھا عرض کرے گا یا اللہ بس گناہگار ہم معاف کر دے. بولیے یہی نا کہ یا اللہ میں گناہگار, بڑا گناہگار ہوں, میں معاف کر دے. تو فرمایا واستغفر لهم الرسول, رسول تہاڈی بخشش دی دعا کر دے گا. اچھا میرا سوال ہے, سفارش کون کر دے؟ سفارش وہ کر سکتے ہیں جنہوں دو چیزاں کا پتہ ہو. یہ بات شاید کسی نے آج تک بیان نہ کی ہو نہ سنی ہو, یہ کہہ لو سینہ گزٹ. سفارش وہ کرتے ہیں جنہوں دو چیزاں کا پتہ ہو. ایک تو جدی سفارش کرنی ہے نا وہ جرم کا پتہ ہو, تو دوسرا جنہوں سفارش کرنی ہوئے نا پتہ ہوئے کہ وہ میری سن دے. بڑی قابل توجہ بات. اللہ پاک فرماتے ہیں واستغفر لهم الرسول, تسی میرے سونے رسول کو آ کے اللہ کو معافی منگیا جے میرا رسول سفارش کرے گا. تے رسول سفارش کرنے کا مطلب کی نکلا کہ رسول یہ نہیں جانتے نو کہ کی گناہ کر کے آئے, یہ نہیں جانتے نو میرا رب میری مان لے گا. اللہ پاک اللہ یا اللہ میرے محبوب سفارش کر دیں گے بات بن جائے گی. اللہ پاک نے فرمایا ہاں لوجد اللہ تواب الرحیم, اسی وقت میں نے رحمان الرحیم پا لینے. اب بڑی قابل توجہ بات نہیں, یہ تو حضور کی ظاہری زندگی میں تھا. میں کہا قرآن نے شرط لگائی ہے ظاہری زندگی کی نہیں. میں کہا پھر آپ کو کس نے حق دیا؟ قرآن کیا صرف نبی پاک نے ظاہری حیات واسطے سی, بعد میں ختم نہیں, قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. میں کہا مننا پائے گا یہ آیت بھی قرآن قیامت تک واسطے ہدایت ہے. قیامت تک جو بھی گناہگار حضور کے دروازے پہ جائے گا فیض پائے گا. اور اس پر وہ واقعہ نقل کر دیتا ہوں. ایک عرابی مسلمان ہے, صحابہ کرام کوئی دین کی انہوں نے تبلیغ کی ہوگی. لو انعام اللہ شریف پھنس گئے. میں کہا کہ نہیں, دیکھو نا صحابہ تبلیغ کے لیے پھر جاتے تھے نا. میں کہا بالکل جاتے تھے, ہم بھی تبلیغ کرتے. میں کہا ایمانداری نہ دسو کسی ایک صحابی نو نبی نے تبلیغ واسطے کرنا ہوگی مسلمانوں کو. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, نبی پاک نے تبلیغ کے لیے صحابہ کو بھیجا, وفود بھیجے, مگر کن کو؟ جو مشرک ہیں, کافر ہیں, بے ایمان ہیں, یہودی ہیں, نصارا ہیں. تسی ہٹ کے مسلمانوں کے دروازے کھٹکانے پہ. اچھا صحابہ کی تبلیغ پر وہ مسلمان ہو گیا عرابی. انہیں آخیا میں گناہگار بہت بڑا ہے. صحابی نے آخیا, انہیں آخیا جنہیں کلمہ پڑھ لیا پچھلے سارے معاف. اچھا کچھ دن پھر گزرے, آخر انسان ہے, کوئی غلطیاں بتائیاں اور ہو گئی. انہیں سوچا کہ انہیں کیویں معاف کراواں گا. قرآن پڑھا کہ قرآن کی آیت نظریں چاہیے, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول. جو گناہ کر وہ رسول دے بوئے تے ٹر جاؤ تے رسول معاف کر دے گا, سفارش کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا. بس ایک پڑھا وہ میں حضور دے دروازے مدینہ پاک دوڑتا ہے. اتفاق ہوا کہ مدینہ پاک کی گلیوں میں آیا نا, صحابہ کو روتے ہوئے دیکھا. اب کسی سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ ہمت کر کے کسی سے پوچھا, بتاؤ یار میں تو قرآن پڑھ کے آیا ہوں کہ گناہوں کی بخشش کے لیے میں ادھر آؤں, حضور سفارش کر دیں گے, میرا بیڑا پار ہو جائے گا, مگر آپ میں سے کوئی بتا نہیں رہا, ہر کوئی روئے جا رہا ہے, روئے جا رہا ہے. کسی مصطفیٰ کے صحابی نے کہا, اس نے کہا ہم کیوں نہ روئیں, اس کائنات میں رب کی جو سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس تھی نا حضور کے دیدار والی, وہ ہمیں چھن گئی. حضور قبر اطہر میں یہ دفن کر کے ہمارے. اس عرابی کے دل پر چوٹ لگی. جب چوٹ لگتی ہے تو پھر مصطفیٰ کا کرم بھی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو درد تو بچ جاوے نا تو دو مصطفیٰ کے کرم شروع ہو جاتے ہیں. زندگی کی چاسی ہو جاتی. وہ عرابی اب جا رہے ہیں, قبر انور پہ پہنچا. قبر انور پہ گیا نا, اس نے دیکھا مٹی تازہ تازہ پڑی ہوئی نا. حدیث پاک میں آتا ہے وہ مٹی کے اوپر لیٹ گیا, رونے لگا, اپنی گالیں رگڑنے لگا, رو رو کے کہنے لگا سونیا میں تو قرآن پڑھ کے آیا سی کہ
گناہوں کا بوجھ اگر لاد کے ہے میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جاؤ, اللہ سے معافی مانگو, میرے محبوب سفارش کر دیں گے, میں معاف کر دوں گا. سونے ان کے دے جاؤ. وہ اسی طرح رو رہا ہے. ادھر مسجد نبوی میں اب کئی صحابہ کرام کے بارے میں یہ روایت ہے, مگر ایک روایت کے مطابق مولا کائنات علی شیر خدا تشریف فرما تھے اور ان کو اونگ مبارک آئی, نیند مبارک آئی. قربان جائیں انہوں دی اکھ لگی تے آمنہ دے لال دی زیارت نصیب ہو. مولا پاک نے فرمایا کہ حضور آپ نے فرمایا کہ جا میری قبر پہ آیا ایک بندہ رو رہا ہے پینڈو, کہ جو مایوس نہ ہو جائے ہوگے میرا غلام تے رب دی رحمت تے آخر تو مایوس ہو جائے. جاؤ اس غلام کو آواز دے کے کہہ دے کہ غلامہ پریشان نہ ہو, تیرے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. تو قبر والے لے بھی سکتے نو تے دے بھی سکتے. اب آؤ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں. حضور غوث اعظم وہ ہیں جو حسنی حسینی سید دوست فیضوں کے جو چشمے تھے نا ان کا فیضان غوث پاک, حسنی اور حسینی سید. اور فیضان پھر کیسا, بچپن میں پڑھنے جا رہے ہیں تو ڈاکوں کی پوری بارات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی. میں صرف ڈاکوں چوروں پہ لے رہا ہوں, اللہ کرے ہم دے چوریاں ڈاکوں سے بھی ساری جان چھوڑ جائے. ڈاکوں کے سردار وہ آپ کی سچ گوئی پہ نا, اس نے کلمہ پڑھا, ساروں نے کلمہ پڑھ لیا, ولی بن گئے, ولایتیں بانٹتے پھر رہے ہیں. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نکلے ہوئے تھے نانا کا دین پڑھنے کے لیے. ایک تو تھوڑا جا پیر دا بھی تھوڑا جا سوچ سمجھ کے بناؤ, خدا دا نام منو, سانو بدنام نہ کراؤ سنیا نو. جدو کہندے سن نا پانی پیو پون کے تے مرشد پڑھو چونتے, پانی پون کے پیندے سی صحت چنگی سی, مرشد چونتے پھڑتے سی ایمان چنگے سن. جدوں دا پانی پڑنا چھڑ دیتا ہے اسی بیمار, جدوں دا مرشد چننا چھڑ دیتا ہے ادوں دے اسی تباہ ہو گئے. مرشد چن کے رکھو, شریعت کا بے علم بے خبر نماز روزے سے آری وہ شیطان کا ولی ہو سکتا ہے, رحمان کا ولی. کیونکہ ولایت کا مورا لا دے غوث پاک, وہ آپ پڑھا کے 40 سال تک باز کیتا غوث پاک نے, کتاباں پڑھائیاں, شاگرد بنائے, دین دی تعلیم دی تھی. کہ کیا پڑھا لکھا پیر وہ کسی ان پڑھ دے موڑے دے مور لاوے گا؟ اس واسطے یہ سارے شیطان کے ولی ہیں جو شریعت کے بے خبر ہیں. ولی وہ ہوتا ہے جڑا شریعت دا علم بھی رکھتا ہوئے وہ دے عمل بھی کرتا ہو. اور اس وقت مساجد کے آئمہ تو بڑا ولی کوئی نہیں, میری بات ذہن میں رکھیں. کم از کم 5 وقت کی اپنی دے پڑھ پہنتے ہیں, لوگوں نے نمازیں ہی گئی. حضور غوث اعظم لاکھوں کو وہاں پہ مسلمان کر دی. ایسا جدو پھر آئے پڑھ کے بغداد آئے, بغداد شریف ڈیرا لایا. یار یہ واقعہ سنانے میں میرا دل بڑا کر رہا ہے مگر ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا. بغداد شریف تشریف لائے نا تو اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے, فرمایا جس سے میں پیار کرتا ہوں نا, حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں بھی ہے, حضور نے فرمایا جس سے حضور نے فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں جس سے میں پیار کرتا ہوں جبریل کو بلاتا ہوں, جبریل سے کہتا ہوں جبریل میں فلاں بندے سے پیار کرنے لگا ہوں, تو بھی اس سے پیار کر. جبریل پیار کرنے لگ جاتے ہیں, جبریل پھر آسمان پہ اتر آتے ہیں. آسمان دنیا کی جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پہ دنیا میں رہنے والا, اس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے, میں بھی پیار کرتا ہوں, فرشتوں تم بھی پیار کرتے. ساری آسمانی مخلوق پیار کرنے لگ جاتی ہے. فرمایا پھر بات اس پہ ختم نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے پھر اس بندے کی محبت کو اللہ زمین پر اتار دیتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت چلی جاتی ہے. اب غوث پاک جب آئے پہلے دن بغداد میں لوگ خلق خدا جمع ہونی شروع ہو گئی, نہ کوئی اشتہار چھپیا نہ کوئی کام, اور رش مچنا شروع ہو گیا. آپ بیٹھے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا خطاب کروں, میں اجمی, یہ عربی لوگ, جھجک تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اللہ پاک اس بچے کو بہت بڑا عالم اور واعظ بنایا, جس نے آج نہ جھجک بتا دیا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ مستقبل اچھا فرمائے. اچھا وہ جھجک ہوتی ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوں, پبلک انتظار کر رہی ہے میں واعظ کروں مگر میں چپ ہوں. فرماتے ہیں میری چپ دیکھ کر نہ آقا دو جہاں تشریف لے آئے, میرے نانا جان تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا میرے بیٹے یا عبد القادر لما لا تتکلم, عبد القادر بات کیوں نہیں کرتا, کلام کیوں نہیں کرتا, تقریر کیوں نہیں کرتا, واعظ کیوں نہیں کرتا.
جڑے مدرسین نو ایسا ہوتا ہے نا جی باعث جنوں جی چھڈو جی انہوں نے تھوڑا جہا سوچنا چاہیے. غوث پاک نے عرض کی یا رسول اللہ نانا جی میں اس لیے ڈر رہا ہوں, میں اجمی ہوں, یہ عربی لوگ ہیں, ان سے باز کروں گا جھجک کے. حضور نے فرمایا ہوئے میرا پتر میرے حسن سے حسین کا پتر, تو پھر جھجک کے سونیا فطری مسئلہ ہے, جھجک ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا افتح فاک, میرے فرزند اپنا منہ کھول. اپنا فرماتے میں نے منہ کھولا, حضور نے اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا. ہے وہ لعاب جو کھارے کنویں میں ڈال دیں میٹھا ہو جائے, وہ لعاب جو ٹوٹی پنڈی پہ لگائیں درست ہو جائے, وہ لعاب جو قتادہ کی آنکھ کو لگائیں نکلی ہوئی آنکھ کا آنا وہ واپس رکھیں, فرمائیں کہ مجھے دن کے وقت آسمان کے ستارے نظر آنے لگ گئے. وہ مبارک لعاب حضور فرماتے غوث پاک میرے منہ میں ڈالا. اچھا ایمان سے بتائیں, چلو حضور نے منہ میں لعاب ڈال دیا, منہ بند کرنا چاہیے تھا کھلا رکھنا چاہیے, مگر قربان جان فرماتے میں نے منہ کھلا رکھا. حضور آپ نے منہ کیوں کھلا رکھا؟ اب یہ میرا اپنا تصوراتی بات ہے. آپ نے فرمایا مصطفیٰ دے لعاب دی چس ہی بڑی آئی, منہ کھلا رکھا. حضور نے پھر دوسری بار لعاب شریف, پھر تیسری بار, چوتھی بار, پانچویں بار, چھٹی بار, 7 بار لعاب شریف میرے منہ میں ڈالا اور مجھے فرمایا کہ عبد القادر آپ باز کرنا. اچھا یہ کہہ کر حضور تشریف لے گئے, زور کا وقت ہو گیا. میں نے کہا چلو زور کی پہلے نماز پڑھ لیتے, کیونکہ پیر نمازی سی نا, بے نماز پیر نہیں سی. ساڑی مکے ہوتی ہے جناب تسی پڑھو, مولیاں کا کام ہے. میں آخر نظرانے لینا وہ بھی مکیوں لے کرو, مرید کی جیب سے کیوں ڈاکا. اجے پٹھان ادھار کر کے جان 6 مہینے دروازے تے آندے نے جی ساڈے پیسے واپس کرو. انہاں پیری مریدی بھی ایویں دروازے تے 6 مہینے بعد آ جانا, تواڈے پیو دے پیو دا پیو میرے پیو دے پیو دے پیو دا مرید سی, لہذا نظرانہ دے ان جان چھاڑ دے, خدا دا واسطہ ہے. انہوں نے ہمارے مسلک کو بدنام کرا رکھا ہے. حضور غوث پاک نے فرمایا نماز پہلے ہر شے بعد میں. نماز پڑھائی, نماز پڑھا کے فرماتے ہیں میں پھر ممبر پہ بیٹھا, ہمت کرنے لگا گفتگو کی. فرماتے ہیں بس ممبر پہ بیٹھا ہوں, اچانک باب مدینہ فی العلم مولا کل مومنین سیدنا علی المرتضیٰ آ گئے. پہلے نانا آئے اب دادا آ گئے, اور آ کے مجھے فرمانے لگے وہی بات, یا عبد القادر لما لا تتکلم, عبد القادر کلام کیوں نہیں کرتا. پتا چلیا نبی تے علی دی بولی وچ فرق کوئی نہیں. نبی تے علی دی بولی وچ فرق, جیڑی نبی دی بولی اوہو, لہذا علی علی کرنے والا نے بھی سوچنا چاہیے. حضور نے فرمایا لا تتکلم لما لا تتکلم, مولا کائنات کی کہہ رہے ہیں لما لا تتکلم, بیٹے باز کیوں نہیں کرتا. عرض کی حضور جھجک آتی, وہی بات عرض کر دی. حضور نے فرمایا, مولا کائنات نے فرمایا میرے بیٹے عبد القادر افتح فاک, منہ کھول. بالکل نبی دی نقش قدم پہ, گویا ولیاں دا سردار علی شیر خدا کہہ رہا ہے کہ ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا نبی دے نقش قدم پہ ہو. جس طرح نبی پاک نے فرمایا تھا افتح فاک, اسی طرح مولا علی فرما رہے ہیں افتح فاک. عبد القادر اپنا منہ کھول. فرماتے میں نے منہ کھولا, مولا کائنات نے اپنا لعاب ڈالا. قربان جائے جس منہ میں نبوی لعاب بھی ہو اور علوی لعاب بھی ہو, جس منہ میں باب مدینہ العلم کا لعاب بھی ہو اور خود مدینہ العلم کا لعاب بھی ہو, شان کیا ہوگی پھر. اچھا فرمایا منہ کھول. میں نے منہ کھولا, آپ نے لعاب شریف ڈالا. اب مجھے مولا علی کے لعاب کی بھی بڑی چس آئی. میں نے منہ کھلا رکھا, آپ نے دوسری بار ڈالا, تیسری بار, چوتھی بار, پانچویں بار, چھٹی بار. جب 6 بار ڈال لیا نا, فرماتی میرا منہ کھلے کا کھلا تھا, کیونکہ جنہوں 7ویں چس پئی ہوئی وہ 6 تے بس کردا. فرمایا میں نے منہ ابھی کھلا رکھا ہوا تھا کہ میرے بابا علی نے فرمایا کہ عبد القادر باز کر. میں عرض کر دی, میں نے عرض کی بابا جی ابھی نانا جان محمد مصطفیٰ تشریف لائے تھے, انہوں نے تو 7 مرتبہ لعاب ڈالا تھا اور آپ 6 پہ پاس کر گئے. میں تو 7ویں کی چس لینے کے لیے منہ کھلا رکھا ہوا ہے. مولا کائنات نے جواب دیا کاش علی کا نام لینے والے بلندوں کو بھی یہ مسئلہ سمجھ آ جائے. مولا کائنات مولا کل مومنین علی شیر خدا نے جواب دیا کہ عبد القادر میں بھی 7ویں بار لعاب ڈال سکتا تھا,
بابا جی ڈالا کیوں نہیں؟ فرمایا ادب مع رسول اللہ، فرمایا میں اللہ کے رسول کی برابری کی بے ادبی نہیں کر سکتا، مجھے حضور کے ادب نے روکا ہے کہ حضور کے برابر کوئی ہو سکتا تو جس نبی کے برابر علی نہیں ہو سکتا، آج کا مولوی کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا پھر میں نے جب واز شروع کیا نا قربان جائے اس واز کے بھی ہمیں دور مجمع زیادہ ہو جائے گا، تھوڑا بھی ہو تو آج کل فیشن بن گیا ساؤنڈ لگانا، یہ ایک بار مجمع زیادہ ہو تو پھر ذرا ہیوی قسم کے اسپیکر لگائے جاتے ہیں تاکہ دور تک آواز جائے، مگر قربان جائے غوث اعظم کا مجمع کتنا ہوتا تھا آپ کو سناؤں؟ 70,000 سے لے کر 1,00,000 سے تجاوز کر جاتا تھا۔ 70,000 کا اجتماع کم از کم نوٹ کیا گیا اور 1,00,000 سے زیادہ بھی نوٹ کیا گیا، مگر لاؤڈ اسپیکر تھا نہیں تو آواز پچھلوں کو کیسے آتی ہوگی؟ اب جو پیچھے بیٹھنے والے ان سے ذرا پوچھ رہے تھے، بہجت الاسرار میں اور دیگر آپ کی سیرت کی کتابوں میں یہ بات رقم ہے کہ لاکھ افراد کا اجتماع ہوتا تھا، لاؤڈ اسپیکر کوئی نہیں ہوتا تھا، مگر غوث اعظم کی آواز، جتنی آواز پاس بیٹھنے والا سنتا تھا اتنی آواز مجلس کے آخری کنارے پر بیٹھنے والا بھی سنتا تھا۔ یہ کرامت ہے۔ اچھا پھر اس پہ بس نہیں یار، حضور غوث پاک کی ایک شان واز کی بات آئی، میں کچھ اور باتیں بھی ساتھ درج کر دوں۔ پہلا کہ جتنی آواز یہاں والا سنتا اتنی آواز، دوسری بات سننے والوں میں آپ کے دلوں کے احوال نہیں جانتا، حالانکہ تھوڑے بیٹھے ہیں میرے مقابلے اس اجتماع کے مقابلے میں نہیں جانتا، مگر قربان جائے غوث پاک کی شان پر کہ بیٹھے ہوئے غلاموں کے ذہن پر بھی نظر، سوچوں پر بھی نظر، دل پر بھی نظر۔ سبحان اللہ۔ یہ دعویٰ آپ نے بڑا کر دیا، میں نے کہا بالکل علماء نے سند کے ساتھ لکھا ہے، بعض ان کا طریقہ ہی یہ ہے سند کے ساتھ واقعات کو بیان کرنا۔ حضور غوث پاک خوبصورت واز فرمایا کرتے تھے اور اس میں کئی چور کتب بنتے تھے، ولی ہوتے تھے اور کئی لوگ وہ سلوک کی منازل طے کرتے تھے، مگر اس واز کے اندر ایک شان یہ ہوتی تھی کہ آپ عربی قصائد اور عربی شعر و شاعری سے بھی آپ کا بڑا شغف تھا، اشعار کثرت سے موقع کی مناسبت سے پڑھا کرتے تھے۔ آج کل لوگ اتنی مولوی شعر واحد لوگ شعر ہی پڑھتے اور کی کرتے اور کرن کی بات، غوث پاک شعر پڑھتے اور اتنے پڑھتے۔ ایک بار حضور غوث پاک کے غلام بات سننے آیا، اس نے سوچا کہ آج میں گنا کا غوث پاک نے شعر کتنے پڑھے تقریر سے، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں مجلس سے آیا تو میں لیٹ ہو گیا، دھاگا ایک اپنے نال لیا تھا، میں سوچا میں گڈھا بندہ جا گا، چلے بعد باز تو فارغ ہوں گا، اٹھا گا گن لاں گا کہ گرا کتنی لگائی ہے، اس کے مطابق میں مجھے پتا چل جائے گا آپ نے اشعار کتنے پڑھے۔ کہتے ہیں کہ میں جب لیٹ ہوا نا تو آخری کنارے پہ مجھے جگہ ملی، اخیر ناس لوگوں کے آخر میں مجھے جگہ ملی، میں وہاں پہ بیٹھ گیا۔ اب دیکھیں بڑی قابل توجہ بات، 70,000 بھی اگر وہ کم از کم ان کے آخری کنارے پہ ایک شخص بیٹھے، فرماتے مجھے وہاں جگہ ملی، بیٹھ گیا۔ تاگا میں نے اس طرح سامنے نہیں رکھا، تاگا میں نے اپنے جبے کے نیچے چھپا رکھا اور اس طرح ہاتھ کر لیا اور سوچا کہ آپ شعر پڑھیں گے نا میں گرا لگا دوں گا۔ آپ نے ایک شعر پڑھا، میں نے گرا لگا دی، دوسرا پڑھا، میں نے گرا لگا دی، تیسرا جب پڑھا نا میں گرا لگانے لگا۔ حضور غوث پاک وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے بول اٹھے، فرمانے لگے او میرے غلام میں گٹا کھولنا تے تو پھر پانے، میں کھولنا تے تو پھر گڈا پایا۔ یہ بھی آپ کو اللہ نے شان عطا کی، کیوں نہ عطا کی ہو؟ میرا رب فرماتا ہے حدیث قدسی بخاری میں، فرمایا اس بندے کی میں آنکھیں بن جاتا ہوں جو مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلتا ہے۔ دسو رابطے اکھاں دور نیڑے کا کوئی فرق؟ رابطے کرنا دور نیڑے کا کوئی فرق؟ پھر ایویں مولوی ہو تینوں نصیب نہیں دیتا، یہ مطلب نہیں انکار کی جائے اور نہ سمجھتا جی میں سارے ہی انے۔ اچھا دلوں کے یادوں پر نظر، ذہنوں کی سوچوں پر نظر۔ حضرت ابو
ابوالحسن ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک بار میں مجمع میں آیا نا، بالکل آخر میں جگہ ملی، آپ تقریر کر رہے تھے کسی موضوع پر. اچھا، آپ کے موضوعات مجھے فی الحال پوری طرح یاد نہیں، میں صرف اتنا سمجھا دیتا ہوں. آپ معرفت پر گفتگو فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ آپ آج شوق پہ، اللہ سے ملاقات کے شوق پہ گفتگو فرمائے نا تو کمال ہو جائے. فرماتے ہیں ادھر میں نے سوچا، ادھر غوث پاک نے وہ موضوع بند کیا اور اس موضوع پہ تقریر شروع کر. فرماتے ہیں تھوڑی فرمایا، اور ساتھ یہ جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم پھر بدیر غوث پاک نے جب یہ موضوع چینج کر کے اس موضوع پہ آئے گفتگو کی، فرماتے ہیں اللہ کی قسم آپ کی گفتگو سے پہلے اتنی اچھی گفتگو میں نے اس موضوع پر کبھی کسی سے سنی نہیں. یہ سمجھ آ گئے، سکے بٹھا دیے. یہ تو غلام کہتے ہیں. آقا کا کیا حال ہے؟ اچھا، پھر فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ آج حال میں گفتگو کریں نا تو وہ زیادہ مزہ دے گی. حضور غوث پاک نے وہ گفتگو کلوز کی، اس موضوع پہ شروع ہو گئی. میں سوچتا گیا جو موضوع میں سوچوں غوث پاک اسی موضوع پہ گفتگو کریں، مگر کریں کیا کہ حق ادا کر دیں. فرماتے جب 5-6 موضوعات میں نے چینج کروا لیے نا سوچ کے، اور آپ نے وہ چینج کیے، اور ان جیسی گفتگو کبھی پہلے نہیں سنی کسی موضوع پر بھی. جب 7ویں بار یا 8ویں بار میری سوچ بدلی نا کہ آپ یہ ختم کر کے یہ کر لیں، آخری کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ کا تو اندازہ کر رہے ہیں کہ نظر ہے، مگر آپ اگلا جملہ سنیں. ممبر پہ بیٹھے ہوئے غوث اعظم آواز دے کے کہتے ہیں یا ابوالحسن، اے ابوالحسن باسویں کارجا کسی موضوع تے میں گل کھول کے کھڑی لے. کیا کیا شانیں بیان کروں حضور غوث راز کی. بندوں کی حاجتوں کا پتہ ہوتا ہے جو سننے والے ہیں. میں نہیں پتا تھوڑی جو اس وقت کنوں کیڑی حاجت ہے. غوث پاک واز فرما رہے ہیں، واز فرماتے نا اچانک وہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے قضائے حاجت پیش آ گئی. 70,000 لاکھ کا مجمع ہوئے بچوں نکلنا ہی سوکھا نہیں. فرمانے لگے میں پریشان ہوں. جب میں پریشان ہوا نا تو میں نے دیکھا حضور غوث پاک ممبر کی ایک سیڑھی نیچے آ رہی ہے، مگر دیکھا کہ سر انور وہیں پہ نظر آ رہا ہے. دوسری سیڑھی نیچے آئے ہیں، سینہ تک وہیں نظر آ رہے ہیں. تیسری سیڑھی نیچے اترے ہیں، وہیں پہ بیٹھے ہیں اور ساتھ چلے آ رہے ہیں میری طرف چلے آ رہے ہیں. میرے پاس آ کے نا میرے سر پہ اپنا رومال یا چادر بچھا دی. فرماتے ہیں چادر بچھانے کی دیر تھی کہ مجھے یوں لگا جیسے میں ایک جنگل میں ہوں. جنگل میں ایک درخت تھا، میں نے وہ میری چابیاں تھی وہ بزنس کے وہ سٹور کی، میں نے وہاں لٹکا دی، تسبیح لٹکا دی درخت پر. ساتھ ایک نہر بہ رہی تھی. انتظام دیکھو کتنے پکے، علی کے اندر مشکل کشا نہیں. اچھا گولی کو قبض کشا مان لیں گے. ایک مولوی نے میری گال نہیں کہنے کہ مشکل کشا شیر اللہ، کسی اور کو مشکل کشا کہنا شیر. میں کہا پہلی گال ایک قرآن ثابت کرو مشکل کشا اللہ کا نام ہے. اور دوسری چیز میں نے کہا مشرک مشکل سے ہوتا ہے یا کشا سے ہوتا ہے؟ کہنے لگا کشا کب کہتے ہو؟ میں نے کہا اچھا. میں کہا مولوی صاحب جی تم قبض ہوئی ہوئے تھی دوائی لون جاؤ تو کیا دے جی دوائی ہو دے جی بڑی قبض کشا ہوئے ہیں ہاں. تو میں آخیا گولی نو قبض کشا آخیا نہیں شرک، علی نو مشکل کشا آخیا دورے میں یار. اچھا حضور غوث اعظم وہاں پہ چادر تانے کھڑے ہیں، ادھر واز بھی جاری ہے، واز بھی جاری ہے. وہ سب کو کہتے ہیں میں جنگل میں پہنچا، وہاں پہ نہر بہ رہی تھی، وہاں پہ میں نے قضائے حاجت کی، فارغ تیمم میں نے استنجا کیا، وضو کر لیا. وضو کرنے کے بعد جب فارغ ہوا نا اور وضو کر کے اسی طرح بھی گیلے ہاتھ پاؤں اور چہرہ گیلا ہے، میں فارغ ہوا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میں غوث پاک نے اپنی چادر اوپر سے ہٹائی، میں وہیں مجمع کے اندر بیٹھا. گندگی کوئی نہیں، وہیں پہ بیٹھا ہوں. حضور غوث پاک پھر ممبر پہ اسی طرح بعد آپ کا چل رہا ہے سنتا رہا. کہنے لگے میں کچھ دیر بعد مجلس سے فارغ ہوا، میں نے سوچا دکان کھولا جا کے، جیب پہ جا کے مارا چابیاں کو نہیں. مینو یاد آیا کہ یار میں تو جتنے غوث پاک پہنچایا سی اتنے چابیاں رہ گئی سن، میں ٹنگیاں سن. کہتے ہیں میں نے وہ ڈپلیکیٹ بنوائی ہوگی، تالا توڑا ہوگا یا کچھ کیا ہوگا. خیر فرماتے کچھ عرصے کے بعد مجھے عجم کے علاقوں میں کہیں تجارت کے سلسلے میں جانا پڑا. کہتے ہیں کہ 3 دن اور راتوں کی مسافت کے بعد ایک ایسی جگہ پہ میں پہنچا کہ مجھے یوں لگتا تھا یہ تو میری ویکھی جگہ ہے.
سبحان اللہ. یہ تو میری دیکھی بالی جگہ ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ لگا نا کہ اچانک مجھے یاد ہے, میں کہا ہے نہر دی وہ جتنے میں وضو کیتا سی ہے تے میں قضائے, میں نے دیکھا میں جو قضائے حاجت کی وہ میرا ابھی تک وہ پڑا ہوا تھا. میں نے سوچا ساتھ ایک درخت تھا, میں آخیا چابیاں بھی ضرور ہوں گی. میں نے جب دیکھا چابیاں بھی اسی طرح لٹکی ہوئی, تسبیح بھی اسی طرح لٹکی ہوئی. میں نے وہ اٹھائی. جتنے 3 دن نہ مسافت نال پہنچا, غوث پاک نے صرف چادر بچھا کے اتنے پہنچا دی. اور یہ تو یہ رہی بات. اور بات سن لے, سننے والوں میں اگر کسی کو نیند آ جاتی, سننے والوں میں سے اگر کسی کو نیند آ جائے, آج میں ٹاٹے بھی کوئی ستے پہ نہیں سون دیتا, یہ بھی پھر غوث پاک کی کرامت. سننے والوں میں کسی کو اگر نیند آ جاتی, غوث پاک اس نیند کے اندر جو وہ خواب دیکھتا اس سے بھی غافل نہیں. حجت الاسرار شریف میں یہ واقعہ نقل ہے. ایک بار ایسا ہوا علی حیدری غالباً وہ فرماتے ہیں بیٹھا ہوا تھا, مجھے اونگ آ گئی. اونگ آئی نا تو لوگوں نے دیکھا کہ غوث پاک ممبر سے اترے, میرے سامنے کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. میں سویا ہوں, غوث پاک ایسے کھڑے ہیں, واز ختم, واز ختم. اچھا کافی دیر کھڑے رہے. جب مجھے جاگ آئی نا, حضور غوث پاک کو سر پہ دیکھا, پوچھ لیا حضور آپ ایسے یہاں کیسے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے؟ آپ نے فرمایا جڑا کوئی خواب بھی تو ویکھیا سی, میں آدھی اکھی ویکھ رہا سی. کیا تیرے خواب میں حضور تشریف نہیں لائے تھے؟ حضور تشریف لائے تھے. آپ نے فرمایا تو جس رسول کی زیارت کر رہا تھا خواب میں, میں عبد القادر جاگتے ہوئے اس کی زیارت کر رہا تھا. کتنے ہو سکتے ہیں کہ حضور آن تے میں بیٹھا رہا جو تقریر کردا رہا, چپ کر میرے علی تے جا نہیں. یہ اللہ نے شان عطا فرمائی. تو میں گفتگو کا بالکل سکوٹ دیتا ہوں. اب پتہ نہیں کتنے ولی ایک ایک بات سے بنتے, ہاں مگر قربان جائیں ڈاکو ولی بنے, چور ولی بنے. یہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے. چور غوث پاک کا جبہ چرانے آیا, ولی بن گیا. قربان جائیں شان غوث اعظم پر. ایمانداری دسو یہ چوری کرنا آوے وہ ولی بن کے جائے کہ جڑا عقیدت لے کے آئے. اور قبر والے دیتے ہیں. اس پر میں نے اصل میں یہ واقعہ سنانا تھا, باقی سارے پچھلا حصہ وہ لمبی بات ہوگی عقیدت غوث اعظم میں. سیدہ طاہر علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پاکستان کے اندر حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے بہت بڑے ولی کامل اس دنیا میں. ان کا مزار شریف بھی ہے بغداد کے یہ منہاج ٹاؤن شپ میں. آپ نے یہ بات سنائی آپ کہ برادر گرامی اس وقت غوث اعظم رضی اللہ عنہ مزار شریف کے سجادہ نشین. کیا سجادہ نشین؟ تو فرمانے لگے بھائی جان نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ ایک بار ایسا ہوا روزانہ دربار شریف کو آپ کے مزار پر انوار کے نا وہ سفید رنگ کے سونے کی وہ جالی بنی ہوئی ہے, لوگ اس کے اندر نذرانے پھینک دیتے ہیں اور اس سے پھر خانقاہ کا وہ سارا نظام چلتا ہے, لنگر اور ہر چیز. فرماتے کچھ دن ایسے ہوئے کہ وہ روزانہ جو ہے نا وہاں سے چوری ہو جاتی ہے. میں نے درگاہ کے کچھ دوستوں کو میں ذمہ لگا دیا کہ پکڑو چور, پکڑو کون ہے. وہ 1-2 دن کے بعد چور قابو آ گیا. جب چور قابو آیا میرے پاس لایا گیا, میں نے اسے تنبیہ بھی کی, تھوڑی بہت سزا بھی دی. میں نے کہا اچھا اس طرح کرو, کمرے میں بند کر دو, صبح ہوگی, رات کا وقت ہے, صبح ہوگی تو پھر فیصلہ کریں گے. کمرے میں بند کر دیا. فرماتے ہیں رات کو جب بھائی جان فرماتے ہیں میں سو گیا نا تو خواب میں حضور غوث پاک کی زیارت نصیب ہوئی. حضور غوث پاک کی. حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرے بیٹے اس کو کیوں پکڑ رکھا ہے بیچارے کو, وہ اندر وہ تڑا ہوا ہے. عرض کی حضور اس نے چوری کی تھی, چور کو پکڑا ہے. حضور غوث پاک مسکرا کے فرمانے کہ بیٹے آپ میری زندگی کے واقعات نہیں پڑھے, میرے در پہ چور بھی آن والا واپس جاندے ہیں ولی بن کے جاندے ہیں. نالے چوری تیری کی تھی میری. انہیں آخیا جناب, انہیں آخیا پھر مینوں آ کے سزا دینا یا معاف کرنا یا تینوں؟ حضور تانوں ہی آ کے. فرمایا انہوں چھڈ دے جا کے پکڑی رکھا ہی صبح میں انہوں فلاں علاقے کا ابدال بنا دیتا تو کیوں کا کر لے گا. اچھا آپ نے راتوں رات اسی وقت جاگے حکم دے دیا, فرمایا یار انہوں رہا کر دو, انہوں چھڑ دو یار. وٹے کروں لجپال ہے جی ہوتے ہیں, لجپال ایسے ہی ہوتے ہیں. گناہ غلطیاں ویچ کے پھر اللہ کی بارگاہ بخشش کی دعا کر دیں.
اچھا وہ جب چھوڑ دیا، اب چور کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بھاگ جانا چاہیے تھا جب چھوڑ دیا. مگر وہ فرماتے ہیں کہ جب صبح کی نماز کے لیے مسجد میں گیا، نماز سے فارغ ہوا نا، تو وہ میرے پاس ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا. میں بڑا حیران کہ چور انہوں تو نس جانا چاہیے تھا سی، رات جب چھڑ دیتا ہے تو انہیں چلا جانا چاہیے. پھر ہوتے نظر چکیاں ہوئی ہیں، طبیعت بدلی ہوئی ہے، یہ جھکی جھکی سی آنکھیں، یہ کچھ اور ہی بتا رہی تھی. آنکھوں میں آنسو ہیں اور میری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے بیٹھے بیٹھے میں نے کہا تو وہی ہے نا جو چوری کے معاملے میں پکڑا تھا. انہوں نے کہا جی بالکل وہی ہے. تین چھڑ دیتا سی، نسیا کیوں نہیں ہے؟ انہیں آخیا جی گل یہ تھی چڈے کہ میں باہر سینے جی آ کے بغداد گلی کے کنارے ستا، رات میں غوث پاک کی زیارت ہوئی. انہوں نے مینوں آخیا جائے تین فلاں علاقے کا بکال بنا کے بھیج رہے ہیں، مگر جاندے میرے پتر نو سلام کر کے جائے. تو میں اب سلام کرنے آیا ہوں کہ حضور مینوں یہ تو مل گئے تے جڑے درد چور خالی نہ جائے، اس درد عقیدت مند کیویں خالی رہ سکے. دعا کرو اللہ پاک سانوں محبوبان خدا نال سچا پیار عطا فرمائے. ماشاءاللہ.